کائنات۔ بیعت سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرایا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو دست طلب یوں ہی بڑا رہ جاتا ہے، دینے والا کچھ نہیں دیتا، ہاتھ بڑا رہ جاتا ہے۔ جب بھی سوچنے لگتا ہوں میں جمع و تفریق کے بعد سب کچھ منفی ہو جاتا ہے، ایک خدا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران محترم، میں اس نظر پہ ہزار جان سے قربان جس نے اتنی فراخی دکھائی کہ آلودہ سے آلودہ انسان جب اس کے دامن میں پہنچا تو اللہ والا بن کر وہاں سے رسا۔ پھر اسے دنیا کی نعمتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، صرف نظر میں اگر، صرف دل میں اگر کوئی تڑپ رہی تو موڑا شریف کی تڑپ۔ پھر اس مرشد کامل نے وہ عنایت فرمائی، کہا بچے جس جگہ تو بیٹھے گا وہی موڑا شریف۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے میڈیا نے انسان کو ایک ایک پل کی خبر، ایک ایک ساتھ کا اس کی آنکھوں کے سامنے منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے پوری دنیا سے تمہارا رابطہ سیکنڈ میں ہو رہا ہے۔ برادران محترم، جو جو سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے اتنی ہی ہماری گفتگو، ہماری باتوں کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ایک بٹن دبا کر پوری دنیا میں تم جہاں بیٹھے ہوئے ہو تم وہاں کے حالات دیکھ سکتے ہو، اور جس بندے نے ان ساری ایجادات کا خالق و مالک میرا اللہ کریم ہے، وہ اگر جس کو یہ طاقت دے وہ جہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دنیا کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستو، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بندہ اپنے ہوٹل میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ 1.50 کروڑ کی بلڈنگ میں نے یہ بنا دی ہے، 7 پشتیں روزانہ کا میں 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ روزانہ کا میں یہاں سے کما رہا ہوں، میری پشتیں، میری آگے نسلیں اس سے اور فائدہ لے گی، مجھے اب کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے کوئی بات کرنے کی۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پانی کے ایک ریلے نے 1.50 کروڑ کی بلڈنگ کو پانی میں بہا کر لیا۔ سب کچھ منفی ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کے بینک میں پیسوں کی پتہ ہی نہیں تھا کتنے پیسے ہیں، وہی شخص کچھ دیر بعد زمین پر مانگنے والا بن کر رب تعالیٰ نے پیش کیا۔ لیکن ان سارے معمولات میں میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جو موڑا شیر میں تخت پر بیٹھا ہوا، کئی ہزار بندہ کھانا کھا رہا ہے۔ پیر ایرانی شاہ صاحب جو کہ شاہ ایران کے پرسنل سیکرٹری تھے، آپ کو خواب میں زیارت ہوئی حضرت خواجہ پیر قاسم صادق گوڑی کی تو آپ دربار میں تشریف لائے۔ آپ
آپ آ کے بیٹھتے ہیں صاحب کے سامنے اور کہتے ہیں حضور میں حیران ہوں، یہ کئی ہزار بندہ باہر لنگر کھا رہا ہے اور آپ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے وہ میں لنگر میں دوں تاکہ آگے کئی صدیوں تک اس کا پیسہ ختم نہیں ہوگا، یہ سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ آپ مسکرائے اور کہا بچہ ادھر آ، تو کیا سمجھتا ہے، تو ادھر آ، بلایا، سینے سے لگایا، لعاب مبارک اس کی آنکھوں پہ لگا کر کہا آنکھیں بند کر، اس کی انہوں نے آنکھیں بند کی، کہا کھول، آنکھیں کھولی جو سارا پہاڑ ایسے ہیرے کی طرح چمک رہا۔ فرمایا بچے فقیروں کے جو لنگر ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس علاقے کے لوگوں سارے حضرات، نہ تمہارے پاس رزق کی کمی رہی، نہ تمہارے پاس، جب ایک مرد خدا نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو تمہارے گھر لنگر تقسیم کرنے والے گھر بنے۔ آپ کے خاندان کے لوگ، میری تمہاری دوستی، میری تمہاری محبتیں نہ 5 سال کی ہیں، نہ 10 سال کی ہیں، نہ 20 سال کی ہیں، یہ 200 سال پرانی محبتیں ابھی بھی جاتی ہیں۔ مطمئن پرسکون محبتوں سے بھرا ہوا یہاں سے واپس جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ دیکھ کے جا رہا ہوں۔ کرامتوں کی بات، پیروں کی بات ہو رہا ہے، یہ اپنے حاجی عبدالقدوس صاحب بیٹھے ہوئے، جب پیچھے میں آیا تو مجھے کہتے ہیں جناب آپ نے 2 دن یہاں رہے، میرا پروگرام جمعے کو واپسی کا تھا، میں نہیں رہ رہا تھا، تو راستے میں آیا تو پتا چلا کہ نہیں آج ایک ہمارے دوست ہیں ان کی مسجد کا بھی افتتاح کرنا ہے تو وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کی کرامت بھی پوری ہو گئی تھی، آپ نے بھی یہ کہا تھا 2 دن تو میں 2 دن رہ گیا۔ اس لیے برادران محترم، جن لوگوں کی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں درباروں کے ساتھ، جو دربار کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا نور آیا کہاں سے۔ اس لیے اپنے آپ کو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، اپنے آپ کو وابستہ رکھو دربار کے ساتھ، اور تمہارا جو دربار ہے وہ بڑا شریف ہے۔ باقی جو حضرات یہاں پہ گھوم رہے یا آتے ہیں وہ تمہارے پیر بھائی ہیں، چاہے وہ ڈیریہ شریف ہو، صادق آباد شریف ہو، جو بھی دربار ہو وہ تمہارے پیر بھائی ہیں۔ پیر صرف تمہارے دربار ہے، بڑا شریف۔ میرے بچوں صدا سلامت رکھو۔ اس گھر میں صاحب نے 9 تاریخ کو محفل 11ویں شریف رکھی ہوئی ہے، رب تعالیٰ یہ بھی فیض یاب ہیں، رب تعالیٰ ان کے فیض قیامت تک جاری رکھے۔ مختصر پروگرام تھا، آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے تھے، وہ دیکھ لیے، مطمئن ہو گیا۔ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادیں اس علاقے میں وابستہ تھی، جہاں جہاں انہوں نے قدم لگائے وہ قدم دیکھے، جہاں وہ بیٹھے وہ جگہ دیکھی، پر نور ہو کر یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر